السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اس خبر نے ایک بھونچال کھڑا کر دیا ہے اور لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ایک امام مسجد خسرہ بن گیا۔ ایک ایسا شخص جو ایک مسجد میں ایک کافی بڑا عرصہ امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیتا رہا، اس دوران وہ لوگوں کو قرآن بھی پڑھاتا رہا، وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا رہا، وہ لوگوں کے جنازے بھی پڑھاتا رہا، وہ لوگوں کے نکاح بھی پڑھاتا رہا۔ ایک دن اس امام نے اپنے مقتدیوں سے کہا اور اہل جماعت سے کہا، مجھے مسجد سے اب مکمل چھٹی چاہیے کہ میں پاکستان سے بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ شخص اس مسجد کے فرائض سے چھٹی لے کر وہاں سے رخصت ہوا۔ کچھ دن کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ہو بہو وہ شخص جو 1.5 سال یا اس سے زیادہ یا اس سے کم و بیش ہماری مسجد ابو بکر صدیق راول پنڈی میں امامت کر رہا ہے، یہ شخص بازار میں کہیں پر خسرہ بن کر کے گھوم رہا ہے اور پھر رہا ہے۔ اور جب دیکھنے والوں نے دیکھا اور خبر دینے والوں نے خبر دی، اور جب اس خسرے اور ہیجڑے کو پکڑا گیا اور اسے علاقے کی پولیس کے حوالے کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ خسرہ اور یہ ہیجڑا یہ وہی شخص ہے جو سالوں پنڈی کے ایک علاقے کی مسجد ابو بکر کے اندر خطابت بھی کرتا رہا، امامت بھی کرتا رہا، نکاح بھی پڑھاتا رہا اور جنازے بھی پڑھاتا رہا۔ اہل علاقہ نے اسے پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے عدالت کے حوالے کیا اور اس شخص نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو ایک عرصہ اس مسجد کے اندر امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے آج سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے، اور میرے پاس کویسچن آنسر گروپ کے اندر سوال بھیجنے والے نے یہ سوال بھیجا کہ ان لوگوں کی نمازوں کا کیا ہوگا جنہیں ہیجڑا امامت کرواتا رہا، ان لوگوں کے نکاحوں کا کیا بنے گا کہ جن کا نکاح اس ہیجڑے نے پڑھایا ہے جی۔ اب لوگ حیران ہیں اور پریشان ہیں۔ یہاں اتنی بڑی پریشانی اس بات میں نہیں ہے کہ نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے اور لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا۔ بڑی پریشانی یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو قرآن کا حافظ اور قاری بھی بتاتا ہے، ایک شخص جو بڑی روانگی کے ساتھ عام مروجہ دعائے قنوت بھی سنا دیتا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ایک شخص جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ ایک مکمل عالم دین بھی ہے، ایک شخص جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھاتا رہا، جنازے بھی پڑھاتا رہا اور میں لوگوں کے نکاح بھی پڑھاتا رہا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، کس قدر ستم ظریفی ہے کہ دین کا درد رکھنے والے، اپنے آپ کو اہل دین کہنے والوں کا آج کے معاشرے کے اندر کتنا برا حال ہے۔ چاہے وہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے والے لوگ ہوں یا اپنے آپ کو مولوی کہہ کر مسجدوں میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے ہوں۔ آپ کی سکرین پر موجود یہ شخص ہے جی جو ہیجڑا بن کر بازاروں میں گھومتا پھرتا رہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ میری تنخواہ 15,000 روپے تھی اور میں ایک رات کا میوزک اور موسیقی اور ڈانس کا فنکشن کر کے
ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں 50,000 روپے کما لیتا ہوں۔ یہاں عوام الناس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ دینداروں کو اور مسجدوں کے مولویوں کو کیا درجہ دیا، اور ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مسجد کے امام کو فقط 15,000 روپے تنخواہ دی۔ اور ایسے شخص کے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے جو کہتا ہے میں حافظ قرآن بھی ہوں، جو کہتا ہے کہ میں عالم دین بھی ہوں، جو کہتا ہے کہ میں بہترین خطیب بھی ہوں، اور کہنا اس کا یہ ہے کہ چونکہ 15,000 روپے تنخواہ ماہانہ تھوڑی ہے، اس لیے میں ہیجڑا بنا اور میں نے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ہیجڑوں اور خسروں کا کاروبار اور طریقہ کار اختیار کر کے 50,000 روپے کما لیے۔ ہاں جی، نہایت افسوس کی بات ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود رہے، ایسے لوگ اس دنیا کے اندر موجود رہے کہ جنہوں نے نہایت قسم پرسی کے اندر اللہ اکبر دین کا علم حاصل کیا اور مرتے دم تک کتاب و سنت کی شمع بن کر کے لوگوں میں کتاب و سنت کا نور پھیلاتے رہے، اور نہایت قسم پرسی کی حالت میں محدثین میں امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کا کردار اور ان کی قسم پرسی اور ان کی غریب حالی ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرام میں اگر ہم مثال دیکھیں تو اصحاب صفا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اصحاب صفا میں فقیروں کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ پیغمبروں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے ہر پیغمبر، ہر نبی اور رسول نے بکریاں چرائی ہیں، اور اگر ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو دیکھیں تو پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا غزوہ خندق کے اندر بھوک سے کیا حال ہے اور پھر آج کی اس دنیا کے اندر ایسے ہزاروں مسجدوں کے امام اور خطیب ہیں، اللہ اکبر، کہ یا تو سرے سے تنخواہ ہے ہی نہیں، یا وہ نہایت قسم پرسی کے ساتھ گزارا کرنے والے ہیں۔ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ 15,000 تنخواہ کے ہوتے ہوئے ایک قاری اور عالم کہلوانے والا شخص ہجڑا بن کر کے وہ پیسہ کمانا شروع کر دے؟ عالم دین کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نہایت کبھی ترین، نہایت بد عمل، نہایت بدترین شخص ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی نقل کریں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی نقل کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص لعنتی ہیں۔ قانون اور عدالت اور ججز کا یہ کام بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اور علماء دین کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے بھی نہایت افسوس کا مقام ہے کہ دنیا پر کتنے ڈالر اور کتنے ریال اور کتنے یورو خرچ کر ڈالتے ہیں، اور دین پر جب خرچ کرنے کی باری آئے 15,000 تو بہت بڑی چیز ہے۔ نمازیں پڑھنے والے، خطبے سننے والے، بچوں کو قرآن پڑھانے والے مولانا صاحب کو 5,000 روپے تک تنخواہ دینے پر تیار نہیں ہوتے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حالت اچھی ہو یا حالت بری ہو، حالت بہتر ہو یا قسم پرسی کی حالت ہو، اللہ والے تو سوکھی کھا کر بھی گزارا کرتے ہیں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہیں جلتی، مہینوں اور ششماہیاں گزر جاتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گندم کے آٹے کی روٹی نہ ملتی بلکہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ ملتی۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہی میں بھی فقیری بن کر کے اپنی سیرت اور کردار سے ہمیں دکھایا اور بتایا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ محض دولت اور پیسے کی ہوس ہے، ایک اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والا بھی اور ایک بے دین بھی، ہر ایک نے اپنا خدا پیسے کو بنا رکھا ہے کہ پیسہ ہی اس کے نزدیک سب سے بڑا پیر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے دین پر اور دین والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور اہل دین کو اور اہل علم کے لیے یہ لازمی ہے، چاہے وہ گھی کی چوری ان کو کھانے کے لیے ملے یا ان کو سوکھی روٹی کھانے کے لیے ملے، وہ کبھی اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا اور اپنے غیرت کا سودا نہ کریں۔ علامہ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب امام مولا علی علیہ السلام نے مرحب نامی پہلوان کو قتل کر دیا تو یزدانی شہید کہا کرتے تھے کہ شام کے علاقے سے دو لوگ نکلے اور مدینہ پہنچے اور آ کر اہل مدینہ سے پوچھا این علی بن ابی طالب، وہ نوجوان بتاؤ کہ جس نوجوان نے، جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، جس نے مرحب نامی پہلوان کو قتل کر دیا۔ کسی شخص نے بتایا کہ فلاں گلی جاؤ، گلی کے آخر میں ایک ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے، اس چھپر نیچے تمہیں ایک لڑکا اور ایک نوجوان ملے گا۔ جب یہ دو شامی اس چھپر نیچے موجود نوجوان کے پاس پہنچے تو یزدانی شہید بیان کیا کرتے تھے اس نوجوان کے سامنے پانی کا ایک پیالہ ہے اور ایک پیالے کے اندر سوکھی روٹی ہے۔ یہ نوجوان سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے کر، اللہ اکبر، سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے کر پانی میں بھگو کر کے کھا رہا ہے۔ ان شامیوں نے پوچھا انت علی، جناب آپ ہی علی ہیں؟ علی نے جواب دیا جی ہاں میں ہی علی ہوں۔ پوچھا آپ نے ہی مرحب کو قتل کیا؟ کہا میں نے ہی قتل کیا۔ وہ دونوں شامی حیران ہوئے، جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے، ٹکر کھا رہا ہے پانی میں بھگو کر۔ ان شامیوں نے کہا آپ کی حالت تو یہ ہے اور مرحب کو آپ نے قتل کر دیا۔ علی نے جواب دیا مرحب کو میں نے کشتوں کی طاقت سے قتل نہیں کیا، یہ لفظ کشتہ میرے الفاظ ہیں۔ علی نے جواب دیا کہ مرحب کو میں نے کشتوں کی طاقت سے قتل نہیں کیا، مرحب کو میں نے اپنے ایمان کے بل بوتے پر قتل کیا۔ تو اللہ والوں کا کردار تو یہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی ٹکر کھا کر کے بھی کبھی ایسے کام نہیں کیے کہ جس سے دین پر اور اہل دین پر اور علماء پر دبا آئے۔ ایسے شخص کو الٹا لٹکا کر یہ شخص امام مسجد رہنے والا اور ہجڑا بن کر کے، خسرا بن کر کے، یہ ڈانس کر کے ہزاروں کمانے والا، پولیس والوں کو چاہیے کہ اسے الٹا لٹکا کر مرچوں کی دھوڑی دیں اور لتروں کی بارش کریں اور 100 لتر مارنے کے بعد گنتی بھول کر دوبارہ پہلے سے گنتی کو شروع کریں۔ اللہ کے دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ برے رویے اور ناروا سلوک کا یہ نتیجہ ہے، اور دنیا کے لالچ کا یہ نتیجہ ہے کہ خود کو حافظ کہنے والا، عالم دین کہنے والا، بہترین خطیب کہنے والا اتنی بری حرکتوں کا اتنی بری حرکت کا مرتکب رہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت کی۔ اب یہ حافظ کی مسئلہ بھی سن لیں۔ ایسا ہجڑا کہ جو مردانہ صفات رکھتا ہو وہ مرد کے حکم میں ہوگا، ایسا ہجڑا جو زنانہ صفات زیادہ رکھتا ہو وہ عورت کے حکم میں ہوگا۔ یہ امام مسجد جو ایک مکمل مرد ہے، جس کی داڑھی ہمارے سامنے ہے، اس نے نکاح پڑھائے، نکاح بھی درست، اس نے جنازے پڑھائے، جنازے بھی درست،
اس نے نمازیں پڑھائی لوگوں کو، لوگوں کی نمازیں بھی درست، لیکن ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین اور علماء دین، اللہ کے دین کے کام کرنے والے اور علماء دین کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، اور دین کا علم رکھنے والوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ہاں جی، کہ جب 2 وقت کی روٹی مل جائے پیٹ بھر کر کے، وہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں،